ہوں فرزانہ سے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سربراہ مہاجر قومی مومن آفاق احمد نے کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور اظہار ثواب کے لیے دعا کی۔ بات کرتے ہیں چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی زیر صدارت TMC کورنگی کے محکمہ جاتی افسران کا اجلاس جاری۔ اجلاس میں افسران نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کے حوالے سے ایک بریفنگ دی۔ کورنگی ٹاؤن میں مزید ترقیاتی کام اور کورنگی ٹاؤن کی عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اجلاس میں ٹاؤن میونسپل کمشنر عزیز الرحمان تنیو، وائس چیئرمین کورنگی ٹاؤن زرین ایوان، اپوزیشن لیڈر محمد ہارون، کوآرڈینیٹر معیز الدین، ڈائریکٹر IT شجاعت حسین، ڈائریکٹر انکروچمنٹ سردار، ڈائریکٹر پارکنگ محمد سلیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن رحمت اقبال، جبکہ ڈائریکٹر CCIS محمد عارف، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد یونس، AII محمد اقبال، پیپلز یوتھ PS 95 کے صدر وقار لودھی بھی موجود تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں ملک کی سیاست میں بڑی تبدیلی۔ کابینہ کمیٹی نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور دیگر کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے القادر ٹرسٹ کیس میں PTI چیئرمین عمران خان اور دیگر 28 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ڈالنے کی سفارش کی تھی۔ مقدمے میں الزام لگایا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال کی زمین حاصل کی، جس کی شناخت PTI کی سابقہ حکومت کے دوران برطانیہ نے کی اور ملک کو واپس کی۔ اس مقدمے میں عمران خان کو ابتدائی طور پر اس سال کے شروع میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کی جانب سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں سماعت کی۔ اگلے سماعت تک لاپتہ بلوچ سی نے وزیر اعظم کاکڑ کو 29 نومبر کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو 29 نومبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے اگر وہ مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے 50 سے زائد بلوچ طلباء کو بازیاب کو محفوظ نہیں رکھتے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے یہ احکامات جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیشن آف انکوائری کی سفارشات پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران دیے۔ یہ کمیشن 2011 میں لاپتہ افراد کے سراغ لگانے اور اس کے ذمہ داران افراد یا تنظیموں پر ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی گزشتہ سال سپٹمبر میں اس طرح کے کیس میں IHC کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ عدالت کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے یا ناکام ہونے کی صورت میں عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت پر جواب دیا گیا تھا۔ سماعت میں IHC کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوششوں کی انہوں نے یقین دہانی کروائی اور وعدہ کیا کہ وہ کوئی عذر پیش نہیں کریں گے۔ سماعت کے آغاز پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن نے بلوچ لاپتہ افراد سے متعلق وزارتی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے اپنی برہمی کا اظہار کیا اور کہا اور رپورٹ واپس کی۔ جسٹس قیانی نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہیں اس معاملے پر ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بلوچ طلباء شامل ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل کو طلب۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ عدالت کے حکم پر
کمیشن بنایا گیا۔ جبری گمشدگیوں کا معاملہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا گیا۔ عدالت پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا ہم اس معاملے کو بھی اقوام متحدہ میں بھیجیں اور اپنے ملک کی توہین کا باعث بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔